نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع علم لا ينفع آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ ایک مکمل ایک جامع دعا ہے، اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک مکمل دعا ہے۔ اسی لیے میں نے اس سورت کے شروع میں بھی اس کو پڑھا۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جب نارملی ہم قرآن مجید پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں تو ہم سورۃ البقرہ سے قرآن مجید شروع نہیں کرتے، ہم سورۃ فاتحہ سے جب ہم سورۃ البقرہ بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں، جیسے سپوز آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کی روٹین بنائیں گھر میں سورۃ البقرہ کو ضرور ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، یا جمعے کے جمعے آپ اس کو پڑھ لیا کریں، یا 3 دفعہ پڑھ لیا کریں ایک مہینے میں۔ تو اس کی جب ہم سورۃ البقرہ بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ایک مکمل دعا ہے، جو سورۃ البقرہ پڑھنے کے ساتھ جو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر رہے ہیں، مدد حاصل کر رہے ہیں، اس کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں نا 4 چاند لگا دینا کہ اس کے اندر مدد میں اضافہ کر دے گی۔ تو ہم سورۃ بقرہ سے پڑھنا شروع نہیں کرتے، اگر آپ اپنا مصحف کھولیں، قرآن مجید کھول کے پڑھنا شروع کریں گی تو آپ سورۃ فاتحہ سے ہی اس سورۃ بقرہ کو بھی پڑھنا شروع کریں گے، اور یہ ایک مکمل دعا ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اس دعا کو پڑھنے کا بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ جب ہم اس کے اندر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، میرے ساتھ تو اکثر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب میں سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرتی ہوں، کوئی بھی کسی بھی موقع پر، جب آپ نماز کے بعد یا ویسے بھی آپ دعا تو آپ چلتے پھرتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن نارملی جب ہم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پہلی آیت سے ہی ہمارے اندر، مجھے تو بہت زیادہ اس چیز کا فیل ہوتا ہے کہ پہلے آیت سے ہی ہمارے اندر اتنا زیادہ اللہ کی شکر کا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہمارے اندر آ جاتا ہے، اتنا شکر ہمارے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے لفظوں پہ غور کریں، میں تو جب بھی پڑھتی ہوں تو میں اس آیت سے آگے ہی نہیں جا پاتی ہوں، میں اس کو بے اختیار بار بار پڑھتی جاتی ہوں، دل میں نعمتیں آتی جاتی ہیں آنکھوں میں، اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب رحمان رحیم پہ جائیں تب اللہ کی رحمت کا اقرار ہوتا ہے، اور تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین ہمارے دل میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جو ہم آگے چلتے جاتے ہیں، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ ہمارا سادہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تیسری آیت آتی ہے مالک یوم الدین، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا جلال سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت، دنیا میں تو ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، بہت سے وسیلے ہیں، بہت سے ہمارے مددگار ہوتے ہیں جسے بھروسہ یہ یقین مانگ لیتے ہیں، مشکل وقت میں بھی مدد مانگ لیتے ہیں، لیکن اس وقت جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، تو اس دن تو ہماری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر بے اختیار ہم اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ، تب بھی ہم جو دنیا میں نیکیاں جمع کر سکیں گے اور دنیا سے جاتے وقت پرسکون ہوں گے، نیک روح دنیا سے جاتے وقت مطمئن ہوگی۔ اسی کے لیے آیا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ،
کہ اے نیک روح اللہ کی طرف مطمئن ہو کے، خوش ہو کے، راضی ہو کے لوٹ جا۔ اور پھر جب آخری آیت آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو اس میں مکمل دعا آ جاتی ہے کہ جن لوگوں پہ انعام کیا ان لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کرنا، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جو یہودی ہیں۔ اور یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہودیوں کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے حق کی مخالفت کی تھی، دشمن کا ماحول پیدا کیا۔ تو یاد رکھیں قیامت تک جو شخص حق کا انکار کرے گا اور اہل حق کے سامنے ڈٹ جائے گا تو گویا وہ یہود کے کردار کے برابر ہے، وہ بھی یہودی کے ساتھی ہیں۔ اور اسی طرح ولا ضالین، اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلوف کر کے ان کو الوہیت کے درجے پر لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہراً اب جو بھی محبت کا رویہ اگر کسی کے ساتھ اپنائیں یا دشمنی رکھیں، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل نہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو الگ رکھیں، اور انسانوں کی دنیا کی ذات کو، چاہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی اللہ کے ایک عاجز بندے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے، تو ہم کبھی بھی دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ کے درجے کے برابر نہیں لا سکتے۔ اور پیاری بہنوں، جو ہدایت ہم نے سورۃ الفاتحہ میں مانگی ہے اس کا جواب اس سورۃ البقرہ کی اس آیت میں آیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم نے مانگی تھی نا وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، تو اس کا جواب ہماری سورۃ البقرہ میں آیا ہے، جب یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس میں ہدایت ہے، جو ہدایت تم نے مانگی تھی سورۃ فاتحہ میں، اس کی ہدایت کا جواب آگے کی 113 صورتوں میں آیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں پہلی صورت میں آپ نے ہدایت مانگی اور 113 صورتیں، قرآن مجید کی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، 113 صورتیں جو تھیں وہ اس دعا کا انعام ہے۔ سبحان اللہ، ھدی للمتقین، یہ ہے وہ ہدایت جو ہم نے مانگی۔ قرآنی صورتوں کے جو نام عموماً ہم دیکھتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کا آپ دیکھیں کہ البقرہ کہا جاتا ہے گائے کو، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا موضوع گائے سے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کی لمبی ترین صورت ہے، سب سے لمبی ہے، لیکن سورۃ بقرہ میں گائے کا زیادہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآنی صورتوں کے جو نام تھے وہ صرف ان کی پہچان ہے، وہ ان کے موضوعات نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم نارملی اردو میں یا انگلش میں ایسے لکھتے ہیں قائد اعظم علامہ اقبال میرا اسکول، تو ہم ساری باتیں اس کے اوپر کرتے ہیں، وہ اس کا موضوع ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ ان کے صرف نام ہے، پہچان ہے، موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گی، تھوڑا سا صرف موضوع کا ڈسکس کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 4 شروع کی جو آیات ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ بہت سے نزبت سے اور مشکلوں پریشانیوں سے، شیطان کے شر سے بچاتی ہے، قیامت والے دن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سایہ کرے گی۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سورۃ البقرہ کی شروع کی 4 آیات، پھر ایک آیت آیت الکرسی اور اس کے ساتھ کی 2 آیتیں اور آخری 3 آیتیں سورۃ البقرہ کی جو ہم آخر میں پڑھتے ہیں، جہاں پہ سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے۔ یہ 10 آیتیں جو ہیں یہ ہر قسم کے حسد، نظر اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ اب ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات کا۔ اس کے 286 آیات ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ 1 سے 20 تک کی جو آیات ہیں اس میں انسانوں کے 3 گروہ کا ذکر ہے کہ جب بھی توحید کا درس دیا گیا تو تاریخ کے اندر انسانوں کے 3 گروہ بنتے ہیں، قبول کرنے والے، قبول نہ کرنے والے اور انکار پہ ڈٹ جانے والے، اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے مان لیا کہ حق پہ ہیں لیکن دل سے اس کو حقیقت نہیں ماننا، یہ منافق ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔